کہتی میری خوش نصیبی ہے میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے میرا تھوک جو لگا تھا آپ کی مسواک پر اس سے مسواک کر کے میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ اٹھایا نظر اوپی تھی ہاتھ نیچے گرا میں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں میلاد منانے کے نام پر یہ خوشیاں منانے کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے قبر سے عذاب شروع ہوگا تم کو یاد رکھو لوگ وہ میرے بھائی وہ عزیز جو 12 ربیع الاول کے دن تیاری کر رہے ہیں تم جشن منانے کی یہ دیکھو آخری 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہاں جو ہو رہا ہے سیکھ جاؤ عقل مندی ہے تو اور عقل مند ہے ہم سمجھنے بات آ رہی تو سمجھ جائیے آپ جب سب کاموں کو نکل گئے اصحاب صفہ ریسرچ کے کام کے لیے بیٹھ گئے مسجد نبی میں ابو بکر صدیق اپنے گھر چلے گئے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہونے لگی زوال کے وقت قریب آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے آپ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ تھا اس میں ہاتھ ڈباتے جاتے چہرے پہ ملتے جاتے کہتے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں ہاتھ پھیرتے جاتے دعا کرتے جاتے ہاتھ پھیرتے جاتے دعا کرتے جاتے پھر کرتے یا ربی محمد کے ساتھ آسانی فرما اس سختیوں کے برداشت کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم پانی پھیرتے جاتے لا الہ الا اللہ ذمہ داری کیا ہے حضرت عائشہ کی کیا نبھائے سبحان اللہ دھیرے دھیرے کہتے جاتے حضرت عائشہ کان لگا کے سنتے جاتی مجھ تک آپ تک پہنچا دی وہ حدیث کہتے فی رفیق الاعلی فی رفیق الاعلی ان دوستوں کے ساتھ جس کا تو نے وعدہ کیا انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ ان کے ساتھ رکھنا اللہ ان کے ساتھ رکھنا اللہ ان کے ساتھ رکھنا ٹیک لگائے بیٹے میں حضرت عائشہ کے بھائی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر گھر میں داخل ہوئے مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ہاں میں بھی کرنا چاہتا ہوں ابو بکر کے بیٹے سے عبد الرحمن سے مسواک لے لی حضرت عائشہ نے اپنے دانت میں رکھ کر چبا کے نرم کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا دیکھیے حدیث کی حفاظت کیا چیز ہے انداز سے بیان دیکھیے حضرت عائشہ کا کہتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اتنا خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یہ حدیث ہے ایک ایک بات کو نوٹ کرنا سینے میں سمانا ہر بات اہمیت کی ہے چاہے دانت میں مسواک لگانا کیوں نہ ہو خوبصورتی سے کرتے ہوئے میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا آپ نے مسواک کی مسواک لے لی گئی وقت بیتتا گیا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک ہی بات ہے فی رفیق الاعلی فی رفیق الاعلی فی رفیق الاعلی کچھ دیر کی بات تھی کہ سر حضرت عائشہ کے سینے کو لگا تھا اور نظریں گھر کی چھت کی طرف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو انگشت شہادت اٹھا دی نگاہیں اور آنکھیں گھر کی چھت کی طرف ہے حضرت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے ہیں کہتی ہے میری خوش نصیبی ہے میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے میرا تھوک جو لگا تھا آپ کی مسواک پر اس سے مسواک کر کے میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ اٹھایا نظر اوپی تھی ہاتھ نیچے گرا میں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے ہاتھ نیچے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی یہ 12 ربیع الاول ہے جس کو پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا جس دن وفات ہوئی اب یہ 12 ربیع الاول جشن کا دن بن گیا تم دیکھتے جاؤ کیا کیا ہوتے جا رہا تم کرتے جاؤ تم کیا کیا کرتے غم کی لہر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کلیجے میں غم بھر آیا کہا جبرائیل ہم تمہیں ہمارے والد کی موت کی خبر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارے تم آتے تھے تمہارا آنا بند ہو جائے گا جس گھر میں جبرائیل آتے تھے وہی لے کر اس کو اطلاع دی جا رہی ہے ہمارے والد کے انتقال کی حضرت عائشہ کو غم بھرایا خوشی اس بات کی تھی میرے سینے کو ٹیک لگا کہ آپ کی وفات ہوئی اللہ اکبر
दुनिया जिसके पीछे है वो नबी अल्लाह के नबी सल्लम हज़रत आयशा के सीने को टेक लगाए। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला मिली, पलट कर दौड़े दौड़े घर से आए, उनको बांधा। उनके आने से पहले उमर बिन खत्ताब को पता चल गया कि वफात हो गई। सुनते ही कबर तलवार निकाली, जो कहने के नबी का इंतकाल हो गया, इस तलवार से गर्दन और तन जुदा कर दूंगा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया, मेरे नबी भी वैसे ही गए, आएंगे आएंगे। होश उड़ गया, होश में नहीं है कोई अपने। अबू बकर सिद्दीक आए, इसीलिए इमामत का जो मर्तबा दिया गया, वहीं उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनके मनज को भी आगाह कर दिया लोगों के सामने कि इस आदमी को थाम के रहना। अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चेहरे पर चादर डाल दी गई थी, पैर सीधे करके चादर को हटाए, घुटनों के बल बैठे, पेशानी पर बोसा दे दिया। अल्लाह अकबर, क्या खुश नसीब है जी अबू बकर। पेशानी पर बोसा देकर कहा, जो एक मौत नबी सल्लम की तकदीर में लिख दी गई थी वो आ गई, अब कोई दूसरी मौत आने वाली नहीं है। चादर डाली, हुजरे के बाहर निकले, उमर से कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये कैसा होश तुमने खो दिया? क्या ये आयत अल्लाह के नबी सल्लम पर नाजिल नहीं हुई थी, तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई गई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैअा वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं, और इनसे पहले जितने आए वो नबी भी इंसान थे, मोहम्मद भी इंसान है। उन सबको मौत आई, इन्हें भी मौत आएगी, और जब इन्हें मौत आ गई क्या दीन छोड़ दोगे? आयत पढ़कर सुनाई तो होश में उमर बिन खत्ताब कि हम तो दीन ही छोड़ दिए थे, या कि हम होश खो दिए थे, दीन के मनज को भुला दिए थे हम। ये तो बात तय है कुरान में। जब ये बात हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा होश में आए, इत्तला मिली। 3 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को घर में रखा गया। इन्हीं 3 दिनों में भागना जो जिम्मेदारी से है वो अबू बकर उमर से कोई सीखे। किब्र जिसके अंदर नहीं हो वो अबू बकर उमर से सीखे। रिया जिसमें नहीं हो वो अबू बकर उमर से सीखे। अबू बकर उमर को कहते कि तुम हमारे खलीफा बनो, उमर अबू बकर को कहते कि तुम हमारे खलीफा बनो। उमर ने हाथ पकड़ लिया, कह लिया मैंने मान लिया, आप हमारे अमीर हैं बस। जैसे उमर ने हाथ पकड़ा, सब ने कह दिया बैत ले ली, अबू बकर हमारे खलीफा है रज़ियल्लाहु अन्हु। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को गुस्ल के लिए ले जाया गया। जब गुस्ल के लिए ले गए, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, कपड़े उतार कर गुस्ल देंगे या कपड़ों के ऊपर से गुस्ल देंगे। ये तकरार चल रही, हदीस में उलमा ने लिखा तकरार चल रही, कोई फैसले को नहीं पहुंच सक रहे। जितने उस कमरे में गुस्ल देने के लिए गए थे, सब पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी, उनकी दाढ़ियां उनके चेहरे को लग गई, सो गए सब। उतने में किसी आवाज देने वाले ने दी, वो किसने आवाज नहीं पता, कपड़ों के ऊपर से गुस्ल दो। अल्लाह अकबर, कपड़ों के ऊपर से अल्लाह के नबी को गुस्ल दिया गया कि जिस्म को डायरेक्ट हाथ नहीं लगता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 यमनी चादरों में कफन दिया गया जिसमें खमीस और पगड़ी नहीं थी। गुस्ल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को जनाजे को लाकर रख दिया गया। सलातुल जनाजा का आगाज हुआ। नबी सल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसी ने नहीं की, हर सहाबी अलग अलग नमाज पढ़ते गए। और क्या उनको मौका मिला, एक मर्दों में से साहबी जाता नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। मर्द पढ़ने के बाद औरतों से कहा गया तुम नमाज जनाजा पढ़ो। एक औरत जाते नमाज पढ़, इनफिरादी अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ते। अल्लाह अकबर। औरतें हटने के बाद बच्चों को भेजा गया नमाज जनाजा पढ़ के। अल्लाह अकबर। वो बच्चे कौन जी? वो खुद बचपन के सहाबा। अल्लाह अकबर।
بچے جا کے نماز جنازہ جب پڑھ کے آئے، غلاموں سے کہا گیا تم جا کے نماز جنازہ پڑھ کر، انفرادی نماز جنازہ ہوئی، کوئی جو اسے امامت کا نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بدھ کی شب تھی، چار شنبے کی شب، غالباً 12 ربیع الاول کو تو وفات ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قبر میں اتارا گیا۔ کہاں پر؟ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات ہوئی، حجرے میں دفن کیا گیا، اور اسی حجرے میں ابو بکر صدیق نے قبر مانگ لی، اسی حجرے میں حضرت عائشہ حضرت عمر نے قبر مانگ لی، اسی حجرے میں قبر کی جگہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے، انتقالوں کا وہاں دفن کیا جائے گا انہیں مدینے میں۔ تدفین عمل میں آئی۔ حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھی ڈالنے والوں میں شامل تھے۔ مٹھی ڈال کے جب گھر کی طرف پلٹے، حضرت فاطمہ نے پوچھا، درد اور غم اور تکلیف دیکھیے، محبت اور عقیدت دیکھیے۔ فاطمہ نے پوچھا، انس کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پر مٹھی ڈالتے وقت غم نہیں ہوا؟ تمہیں کس کے جسم پر مٹھی ڈال رہے ہیں، تمہارے دل کو کیا ملال نہیں ہوا؟ انس کہتے ہیں، اللہ اکبر، انداز صحابہ کا، کہتے ابھی مٹھی ہو رہی تھی، مٹھی ڈالی جا رہی تھی، مٹھی ڈلی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، آپ کی دوری کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، دنیا داری کی محبت، ایسا دکھ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہم سے گئی، وہ دینی جذبہ کیا کم ہو رہا ہم سے، یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی گئی۔ گھر کی طرف صحابہ کرام پہنچے، غم کا عالم۔ بعض صحابہ نے اشعار لکھے، اس میں اشعار کہنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اللہ اکبر، کیا اشعار، کیا جملہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ میلاد ایسے مناؤ، فلاں مناؤ، فلاں مناؤ۔ اب میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو یہ سن لو، آپ عقل مند ہے تو سمجھ جاؤ، یہ ربیع الاول کا دن ہے جو ہو رہا تھا۔ حضرت صفیہ لکھتی ہیں، آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی امیدیں آپ سے تھی، بڑے کریم آپ تھے، بڑے رحیم آپ تھے، بڑے شفیق آپ تھے۔ آپ کی جدائی آج سن لے ہر وہ حضرت صفیہ کا قول، آپ کا شعر، وہ منج، کہا حضرت صفیہ نے آخری اپنے شعر کے جملے میں، آج جو رونا چاہتا ہے آج کا رونے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، وہ ظالم ارے احنق نشبندی جو یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے حضرت صفیہ پہ تہمت لگا دی۔ حضرت صفیہ نے، یعنی تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا، حضرت صفیہ نے اپنے شعر میں لکھا، رونے والا آج رو لے، رونے کا دن ہے۔ جہاں رو رہے تھے لوگ تو کہتا ہے رونے والا ابلیس ہے، حضرت صفیہ پہ تہمت لگا دیے۔ احمد نقشبندی ہو، پیلی ٹوپی والا ہو، بریلوی ہو، ہری ٹوپی والا ہو، فلاں ہو، جو میلاد منانے کے نام پر، یہ خوشیاں منانے کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے، قبر سے عذاب شروع ہوگا، تم کو یاد رکھو، اس عذاب قبر سے بچو۔ اسی لیے کہ انسان کے گناہوں کی سزا قبر کے مرنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب بھی آ جاؤ میرے پیلی ہری ٹوپی والے بھائیوں، اے احمد نقشبندی سمجھ جا، تیری اوقات حضرت صفیہ کے شعر کے سامنے مٹھی کی بھی نہیں ہے، اور تو نے یہ کہہ دیا اٹھ کر، محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو ابن مریم نہ ہوتے، ابن مریم نہ ہوتے تو ابن حیدر نہ ہوتے، ابن حیدر نہ ہوتے تو ہم تم نہ ہوتے، ارے ہم تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ارے سب کچھ کن سے ہے فیکون، وجود میں آ جاتی چیز۔ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر نے کیا آیت پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، ہمارے ان سے پہلے جتنے رسول گزرے سب انسان تھے، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی وفات پائے، وہ بھی وفات پائے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تب تو اس کو تھوڑا الٹا پڑھ لیجئے، حضرت صفیہ کے اشعار کے بعد تفسیر قرطبی میں جو آیا ہے، سوائے اہل السنہ کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔